اللہ رب العالمین نے اجلیس سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا تھا اللہ تسجدا، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ اب یہاں وضاحت ہوگی کہ میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کر اور تو نے سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے تمہیں روکا؟ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میری تخلیق، میرا اصل اس سے بہتر ہے، اس آدم سے، اس مٹی کے بنے ہوئے انسان سے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ تو آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، اس نے یہ اپنی عقل سے سوچا۔ تو علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جو نافرمانی ہوئی، جو ابلیس نے کی تھی، اس نافرمانی کی دو اسباب۔ ایک سبب اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا، اپنی رائے، اپنی قیاس کو استعمال کرنا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اب وہ بہتر ہے یا نہیں ہے یہ مجھے اپنے قیاس سے، اپنے عقل سے نہیں سوچنا چاہیے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کے حکم کی جو پہلی نافرمانی ہوئی وہ اس وقت ہوئی کہ جب ایک مخلوق نے اپنی رائے اور اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر مقدم کیا، اور دوسرا اس کا سبب تھا تکبر۔ تو یہ دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان حق کو ٹھکرا دیتا ہے، یا تو اپنی عقل کو مقدم سمجھتا ہے، یا تکبر کہ میں ایک عمل کر رہا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، میں کسی اور کی کیوں مانوں، میں اپنی کیوں نہ چلاؤں۔ تو یہ دو وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ نافرمانی کی جو بنیاد ہے، گناہوں کی جو اصل ہے، وہ یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا تکبر، اس کی خواہش نفسی، اور دوسری اس کی عقل اور رائے جو اس کو گناہوں پر اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کی عقل اور قیاس غلط تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ آگ جو ہے وہ بہتر ہے مٹی سے۔ کیوں؟ کیونکہ آگ اوپر کی جانب اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی جانب گرتی ہے، اس کا قیاس تھا کہ یہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ حالانکہ اگر صحیح انداز سے سوچا جائے تو مٹی آگ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی جو ہے اس میں نباتات اگتی ہیں، مٹی فوائد دیتی ہے مخلوق کو۔ آگ جو ہے اس میں حرارت تو ہے لیکن وہ جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز اس میں ڈالی جائے تو وہ دوسری چیزوں کو تو فائدہ پہنچائے گی، لیکن اس کے اندر جو چیز ہوگی اس کو نقصان دے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ مٹی آگ سے اس لیے بھی بہتر ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی، مٹی کو آگ میں ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ اس لحاظ سے مادے کے اعتبار سے بھی مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے اگر عقل سے بھی سوچا جائے۔ تو لہذا یہ چیز، اس کی جو عقل تھی اور رائے تھی، وہ ویسے بھی ناقص تھی۔